أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنساري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت فاطمة عنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. قلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغثيني به. فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتزعن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد عظمت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتزعن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد عزمت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، حاحوا مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتزعن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، يتزعن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال: عليك السلام بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم،
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا فيه محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل: يا ربي أتذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومع أحبتكم، وقد عزنا لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل وأنا تحت الكساء وقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام موعظا: والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا، فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پا بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ،
بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکو اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی،
گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر، صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحیم۔ زانی گرامی، ایک سورہ حمد کی درخواست ہے۔ مرحوم رضا حسین بھائی وکیل، نور بانو بھائی وکیل، روشن علی بھائی وکیل، شیرین بھائی وکیل، محمود بھائی وکیل، خورشید بھائی وکیل، امینہ بھائی، عنایت اللہ وکیل فیملی کے تمام امین۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سورہ اعراف کی 150 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ یہ ایک ٹکڑا ہے اسی آیہ کریمہ کا کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور سے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تھوڑا آگے آ جائیے، اب بار بار جو ہے رکنے سے بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب جناب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر شدید غصے میں آئے اور یہ فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد بہت برا کیا ہے، وعجلتم الی امر ربی، اور تمہیں اللہ کے کام میں بڑی جلدی ہے۔ اور آپ اس کے بعد آگے پڑھتی ہے، مجھے بس اتنا ہی میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، تو میں اتنی ہی آپ کے سامنے قرآن میں ایک ٹاپک جو بہت زیادہ قرآن نے بیان کیا ہے، تاکید کی ہے، وہ ہے غصہ۔ ٹھیک ہے، میں نے آیت پڑھی سورہ اعراف میں 4 بار غصہ 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 اللہ تعالیٰ نے، اور عام طور سے یہ جناب موسیٰ کے غصے کی بات ہی اس سورہ میں، سورہ اعراف میں نے کہا 4 آیتیں آئی، اور چاروں میں جناب موسیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر آپ اگر یہیں سے آپ دیکھیں تو غصہ ایک 19 آیتوں میں قرآن میں غصہ کا ذکر ہوا، 19 بار۔ ایک جگہ ایک ایسی جگہ ہے خالی جہاں الف لام کے بغیر آیا ہے، اگر اس کو لے لے تو 20 جگہ پر غضب یعنی غصے کا ذکر ہوا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لفظ غصہ غضب جو عربی میں ہے وہ کتنا وسیع معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اب یہ ہمارا موضوع ہے آج کا، تو اسی کے اوپر ہماری گفتگو ہو۔ غصہ اگر آپ لغت میں جائیں تو رسول جناب پیغمبر اکرم کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے، اور لغویوں نے بھی لکھا ہے۔ غصہ شیطان کے وجود کا ایک دھواں ہے، یہ لغت میں آیا کہ غصہ شیطانی وجود کا ایک دھواں ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں آگے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ غصہ یہ شیطان کے ایک حرکت کا نتیجہ ہے، آپ یہ کہہ لیجئے۔ دوسری جگہ کہا الغضب من النار، غصہ آگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ یہ کہا کہ غصہ، امام علیہ السلام نے حدۃ من الجنون، دیوانگی کی ایک قسم ہے غصہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غصہ جو ہمارے وجود کا ایک حصہ بھی ہے اور ضروری حصہ بھی ہے، اس کو کہیں آگ کہا گیا، کہیں شیطان کا ایک بھڑکایا ہوا شعلہ کہا گیا، کہیں پر کہا دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ غصہ کس قدر انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر آگ لگی ہو تو آگ کا کام ہے جو سامنے ہوگا اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، یہ اس کے کام ہے۔ پھر دیوانہ جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی آتا ہے سامنے اٹھ کو پتھر ہی مارتا ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ آپ دیوانے کے سامنے جائیں وہ پھول لے کر آپ کا استقبال کرے، تو ہوتا نہیں۔ لیکن ایک عجیب چیز ہے کہ غصہ مقدس بھی ہوتا ہے، غصہ مقدس بھی ہوتا ہے، خدا کے نزدیک یہ غصہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی ایک غصہ وہ ہے جو آگ ہے، ایک وہ غصہ ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اللہ سے نزدیکی عطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ تو اب ایک سوال ہے نا بھئی جب دو ہیں تو ہمیں کیسے یہ پتہ چلے گا؟ تو یہ علماء اخلاق کہتے ہیں غصہ اگر جو ہے افراط میں چلا جائے تو بھی نقصان دہ، اور تفریط میں چلا جائے، افراط میں چلا جائے گا تو دیوانگی ہو جائے گی، اور تفریط میں چلا جائے گا تو آپ جانتے ہیں انسان کے اندر ڈیفینڈ کی قوت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دفاع کی قوت ختم ہو جائے گی۔
اسی لیے نہ افراط نہ تفریط، بیچ کا حصہ. تو اب ایک سوال ہے بیچ کا حصہ کیا ہوگا؟ تو قرآن نے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی. میں نے کہا 19 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غصہ اگر خدا کے لیے ہوگا تو مقدس ہوگا، اگر دنیا کے لیے ہوگا تو آگ ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو آپ دیکھیے غصہ انسان کے وجود کا حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ یہ غصہ اس کا کنٹرول ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو. اسی لیے اگر آپ دنیا کے کسی انسان کی بات کریں تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غصہ مقدس ہے، لیکن اگر رسول یا آل رسول غصہ کریں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ مقدس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول بغیر وحی کے بات نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے کلام کے بغیر غصہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے اس غصے میں اور دنیا کے غصے میں فرق ہے. میں نے 2-3 باتیں آپ کو کہی کہ غصہ انسان کو جلا دیتا ہے، غصہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، غصہ دیوانگی کی ہے انسان کی. اب اگر آپ کہیے کہ بھئی غصہ دیوانگی ہے تو یہ تو آپ کو کس چیز جگہ پر کرے گا غصہ کی دیوانگی ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ بھئی کس جگہ آپ کو کرنا ہے اور کس جگہ. میں نے ایک معیار آپ کو بتایا کہ توحید بت پرستی کے خلاف اگر غصہ ہو تو مقدس ہے. خدا کی آیتوں کو اقرار اگر کوئی انکار کر رہا اس وقت آپ غصہ کریں تو مقدس ہے. اسی طرح کافروں کے مقابل میں ہو تو غصہ ہے. حتیٰ ایک جگہ یہ ہے کہ جس قوم پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے اگر آپ اس سے غصہ کریں تو عبادت ہے. دیکھیے تو آپ کو پھر اسی سے آ جاتا ہے سمجھ میں کہ تولا کیا ہے اور تبرہ کیا ہے. اس لیے کہ جس پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے خود ہی کہتا ہے کہ غضب نازل کیا ہے تم ان کو دوست نہ رکھو. ایک جگہ کہہ رہا ہے قتل ناحق جو ہوگا وہ بھی کیا ہے اللہ کے غضب کا سبب ہوگا اور لعنت کا سبب ہوگا. تو ہم تو سب سے بڑی یہ جو ہے آج یہ اس مجلس میں حاضر ہی ہوئے ہیں کہ ایسی شہادت کا غم منائیں جو ناحق ہوئی. اسی لیے اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے کربلا میں آ کر امام کے ساتھ یہ کیا. میں آنا چاہتا ہوں اس کے بعد آنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں چند روایتیں کہ غصہ کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ بہت اہم چیز ہے کسی بھی انسان کے لیے. آج آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں یہ شکایت کرتے ہیں مجھے صاحب غصہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ایسا ہی ہمارے وہاں تو ایسا نہیں ہے غصے میں کہہ دیا طلاق 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 تو طلاق ہو جاتا ہے. لیکن آپ بڑے بھائی لوگوں کو دیکھ لیجئے یہ غصے میں ہی طلاق کا نتیجہ تھا کہ علامہ علی نے ہزاروں کو شیعہ بنا دیا. یہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں. تو غصہ اچھا ہمارے وہاں تو آپ غصے میں ہیں تو 1000 بار بھی طلاق ہے طلاق ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ضروری ہے کہ آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو طلاق دیتے وقت اور 2 گواہ بھی ہوں. بغیر گواہ کے بھی نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز کسی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ بیجا غصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے آپ گھر میں کریں اور چاہے باہر کریں. گھر میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کی طاقت کا احساس بھی گھر ہی میں زیادہ ہوتا ہے، باہر تو ہوتا نہیں ہے، تو گھر میں ہی زیادہ غصہ آتا ہے. لیکن یہ غصہ گھر میں ہی اگر کنٹرول کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت اتنا ہی بڑھ جائے گی. آپ بڑی اچھی مثال بھی ہے اور ہمارے پاس روایت بھی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں آپ سن لیجئے کہ ائمہ فرماتے تھے کہ غصہ تمہارے لیے کنٹرول کرنا ضروری ہے. جب تک مقدس غصہ نہ ہو تمہارے لیے کنٹرول کرنا ضروری ہے. تو کیا کروں کنٹرول کرنے؟ بڑی اچھی مثال دی. فرمایا میں نے کہا یہ حدیث کا بھی حصہ ہے کہ اگر کسی جگہ آگ لگی ہو تو آپ کیا کریں؟ فرسٹ ریئیکشن آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس آگ لگی ہو
ٹھیک ہے. تو میں آنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے، لیکن پہلے سب سے پہلی چیز جو انسان ڈھونڈتا آگ لگنے کے بعد وہ پانی. عجب ہے ہمارے وہاں کہ ہمارے حدیث میں آیا کہ جب تمہیں غصہ ہو تو پانی پی لو یا وضو کر لو. اب دیکھیے، تو ایک یہ ہے کہ پہلا ریئیکشن جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ پانی. اسی لیے کہا وضو کرنا مستحب ہے ایسے وقت میں، حتیٰ غسل کرنا بھی مستحب قرار دیا. بھائی غصہ ہے تو جاؤ غسل کر لو. اچھا اگر پانی نہ ملے، دیکھیے ایک جگہ آگ لگ گئی اور پانی نہ ملے آپ کو، تو کیا کریں گے؟ ایک بہت یہ جو ہے ایک واقعیت سچائی ہے. اگر آپ کو پانی نہ ملے تو ایک راستہ کیا ہے؟ آپ کے راستہ ایک چلائیے، ہے نا، آواز دیجیے بھائی آگ لگ گئی ہے اور کوئی بجھانے والا نہیں، پانی نہیں ہے. ہمارے پاس بھی اسی طرح روایت ہے، جیسے ہی غصہ آپ کا قابو سے باہر ہو آپ زور زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیجیے. آپ دیکھو کتنی حکمت ہے. آپ زور زور سے کہ میری کیا طاقت ہے کہ میں غصہ کروں، جو طاقت ہے میرے معبود تیری طاقت ہے. آپ 4 بار کہہ کے دیکھ لیجیے، آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تو آپ کہیں گے ٹھیک. اگر یہ بھی نہ ہوا تو آپ ایسی جگہ نہ چلا سکتے ہو نہ پانی ہے، تو کیا کریں گے؟ ایک یہ بھی جملہ ہے کہ بھائی بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. ہمارے پاس بھی روایت ہے، اگر غصہ ہے اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا بجھانے کا، بھاگ جانا، وہ چھوڑ دینا اور چلے جانا چھوڑ کے. اچھا وہ بھی بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، بھاگنے کا بھی راستہ نہیں، تو کیا کریں؟ ایک یہ بھی ہے ہمارے پاس، یہ روایت بھی ہے. اور اگر نہیں یہ بھاگنے کا راستہ تو مٹی ڈھونڈ لینا. ہمارے پاس بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ سب نہیں مل رہا ہے تو مٹی ڈھونڈ لینا، سجدے میں چلے جانا. سجدے میں چلے جانا، سجدے میں جاؤ گے تمہارا غصہ. تو غصہ جو ہے انسانوں کو کنٹرول کرنے کا راستہ اتنا بتایا اماموں نے، کس لیے؟ کیونکہ اس نقصان سے انسان کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے، لیکن یہی غصہ ضروری ہے، کیونکہ اگر دفاع کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے، تو بغیر غصے کے انسان کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے. اب ایک آپ کو سناتا ہوں ہمارے علماء کا کردار جو تھا. دیکھیے دنیا میں جتنے مقدس تھے، مقدس بنے ہی اس بنا پر ہیں کہ ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا آتا تھا، ان کو اپنے غصے پہ قابو کرنا آتا تھا. ان کے پاس جو ہے وہ طریقہ پتہ تھا کہ وہ غصے پہ کنٹرول کر لیتے. اور جو کنٹرول کر لے گا، چلیے میں ایک روایت بھی سناتا ہوں آپ کو اور پھر یہ ایک داستان بھی سناتا ہوں. روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے. میں نے آیت بھی وہی پڑھی کہ جناب موسیٰ کوہ طور سے واپس آ رہے تھے. اور بھی آئے کس لیے؟ کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ آئے ہو 40 دن کے لیے، تمہارے قوم تو اللہ کو چھوڑ چکی ہے، تو آئے ہو کتاب لینے کے لیے، وہاں تو کچھ اور مسئلہ ہے، جا کے دیکھو. تو جناب موسیٰ آئے. تو آج ہمارے پیغمبر کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے کہ ایک بار شیطان سامنے آ گئے. اس نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ آپ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، آپ کو کتاب دی، آپ کو شریعت دی، آپ کی ناز برداری اللہ کرتا ہے. ایک کام میرے لیے بھی کر دو اتنا سا. کیا کام ہے تیرا؟ کہ میں اللہ کی بارگاہ سے مطرود ہو گیا ایک گناہ کی بنا پر، میں نے بہت ٹھوکریں کھا لی، مجھے توبہ کروا دو. میرے اللہ سے جا کے کہہ دو میری توبہ اللہ قبول کر لو. یہ تو کر سکتے ہو آپ، یہ کر لو. جناب حسین کا میں وعدہ کرتا ہوں میں اللہ سے بات کروں گا کہ اللہ تیری توبہ قبول کر لے. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور اللہ بالکل مایوس نہیں کرے گا تجھے. ٹھیک ہے. جب گئے جناب موسیٰ تو اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا بندہ ہے، ہزاروں سال سے بھٹک رہا ہے اور ایک گناہ کیا ہے،
وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو تیری رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ اس کی توبہ کے لیے دروازہ کھول. کہا موسیٰ دروازہ کھلا ہوا ہے. موسیٰ دروازہ کھلا ہوا ہے. کہا دروازہ کھلا ہوا ہے. کہا ہاں. کہا کیا دروازہ ہے اللہ؟ اس کی توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کہا جا کے کہہ دو آدم کی قبر پہ سجدہ کر لو. سیدھا راستہ. یہ تو بہت سمپل ہے. آج یہی کہنا چاہتا ہوں, غصہ کنٹرول کرنا سمپل ہے اگر آپ ارادہ کر لیں. بس انسان کو ارادہ کرنا ہو. آگے جناب موسیٰ آئے تو انتظار میں کھڑا ہوا تھا. پوچھا کہ موسیٰ بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو فرمایا ہاں بتایا. میں جو روایت سنا جو بڑا لطیف نقطہ اسی ہمارے موضوع کے تعلق سے. اب جب کہا موسیٰ بتایا, کہا بتایا. کہا کیا بتایا؟ کہا اللہ نے سمپل راستہ بتایا کہ آدم کی قبر پہ جناب آدم کی جا کے سجدہ کر لو. کہتے شیطان لال ہو گیا, غصے سے پاگل ہو گیا. کہا موسیٰ جب وہ زندہ تھے میں نے سجدہ نہیں کیا, آج وہ مر گئے تو سجدہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سامنے تھے میں نے سجدہ نہیں کیا, اب کہہ رہے ان کی قبر پہ سجدہ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب یہ کہہ دیا کہ بھئی میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا اور جا کر کہہ دو کہ اب آپ دیکھیے, خود بھی دیکھیے, اگر آپ اس جملے کو پھر کہا کہ موسیٰ ایک احسان تمہارے اوپر آ گیا, تم نے میرے اوپر کر دیا ہے, اتنی مہربانی کہ اللہ سے پوچھ کے آئے ہو کہ مجھے معافی دے دے اللہ, تو آپ کا ایک حق بنتا ہے میرے اوپر. اس حق کے بدلہ دینا چاہتا ہوں آپ وہ کا بدلہ تم دینا چاہتے ہو. کہا موسیٰ میں بھی تو بندہ ہی خدا ہوں نا, بدلہ دے سکتا ہوں, ایسا تو نہیں ہے. کہا کیا بدلہ دینا؟ کہا میری 3 باتیں یاد رکھیے گا. میں یہ جملہ آپ کو سنانے کے لیے روایت سنا رہا ہوں. کہ پہلی چیز یہ کہ غصہ جب کرنا تو علاج پہلے ڈھونڈ لینا. اس لیے کہ جب غصہ کرتے ہو تو آپ کے دل میں صرف میں رہتا ہوں اور کوئی نہیں. حتیٰ میری جان آپ کا دل بن جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں میری آنکھیں بن جاتی. اے موسیٰ یاد رکھنا, غصہ دلاتا ہوں میں تو میری روح تمہارے دل میں دوڑنے لگتی ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ بن جاتی ہے اور تمہارے خون میں اس طرح دوڑتا ہوں جیسے زندگی کے لیے خون دوڑتا ہے. تو غصے میں تم جتنی جلدی ہو راستہ ڈھونڈ لینا کہ غصہ کرنا نہیں, ورنہ میں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے. آپ جان سکتے ہو کہ کیا ہوگا. موسیٰ یہ بات میری یاد رکھنا. جناب موسیٰ نے کہا مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک جملہ کہا یہ سچ ہے کہ اللہ کا رسول بھی کہتا ہے یہی کہ غصہ انسان کو شیطان کیا کرتا ہے, بہکا دیتا ہے. 2 باتیں اور اوپر چھوڑ دیتا ہوں, میں آگے آنا چاہتا ہوں. وہ روایت وہ تاریخی جو ہے کہ ہمارے جو لوگ کامیاب بنے ہیں ان کو اپنے غصے پہ کیسے کنٹرول آتا تھا. آپ جان لیجئے یہ بھی ایک اخلاق کی بلندی ہے کہ انسان یہ کنٹرول کر سکے. اور آپ جان لیجئے دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. یہ عجب انسان کی فطرت ہے کہ جتنے کمزور ہوتے ہیں آپ ان کو اپنی سارا غصہ ان پہ دکھانا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ طاقتور پہ غصہ دکھائیں. ٹھیک. اب سنیے, یہ جو ہے ہمارے علماء میں سے بڑے مقدس علماء گزرے ہیں. اتنے ہی تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ پردہ ہٹا دیتا تھا, برزخ دیکھ سکتے تھے, جنت دیکھ سکتے تھے. اتنے ایسے تھے. انہیں ایک نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں, جس عالم کے واقعہ ذکر کر رہا ہوں, اتنے مقدس تھے کہ ایک تقدس میں انسان کیا کرے گا, نماز روزہ یہ اسی میں. تو روز ان کے روٹین تھا کہ قرآن پڑھنا. نماز صبح پڑھ لیا تو قرآن پڑھنا. کہتے شادی ہوئی, قرآن لے کے بیٹھے, بیوی نے بچہ لا کے گود میں رکھ دیا, پڑھو. اب ہمیں قرآن پڑھنا ہے, بیوی نے ایک چھوٹا سا بچہ ہے گود میں لا کے رکھ دیا. کہا میں نے کیا کیا, کچھ کہے بغیر بچے کو بازو میں لٹایا اور قرآن پڑھنے لگا. اب اتنا مہ ہو گیا قرآن پڑھنے میں کہ بچے کا رونا بھی مجھے سنائی نہیں دیا, اس قدر غرق ہو گیا.
قرآن پڑھنے میں. اب قرآن پڑھ رہا ہوں اور وہ رو رہا ہے, مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی, لیکن ادھر ماں ہے, وہ آئی, اس نے بچے کو اٹھایا اور بچے کو اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ تمہارے اس سر پہ خاک ہو اور قرآن بھی اسی طرح ہو. اس بچے کا رونا نہیں دکھائی دیا آپ کو اور قرآن پڑھنا یاد ہے. تمہارے سر پہ خاک ہو جائے, مٹی پڑ جائے. یہ بھی ایک بد دعا ہے. خیر, کہتے یہ کہا اور بچے کو لیا اور روانہ ہو گئے. غصہ اتنا آیا کہ اب کیا کہوں, اٹھا, فوراً اٹھا, وہاں سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن پڑھنے چھوڑ کے سیدھے مدرسے آیا. پڑھاتے میں استاد تھا, آیا مدرسے. اس کمرے میں ٹیچرس کے گیا تو پہلے سے وہاں ایک استاد موجود تھے. تو پوچھا انہوں, خیر تو ہے, آج ناشتہ وغیرہ کہ اتنی سویرے سویرے آ گئے؟ کہا چھوڑو بھائی, ابھی یہ بات نہیں کرنا. وہ ٹھیک ہے, آ گئے. کہا آپ بھی بڑی جلدی آ گئے؟ کہا میرے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے. دیکھو, اللہ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کیسے ان کو سبق سکھانا ہے. یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ میں, آپ اور میں اللہ سے کہیں کہ اے اللہ, جب اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں راستہ دکھا دے. آج آپ دیکھتے ہیں 13ویں پارے میں جب جناب یوسف کی آپ سورہ پڑھتے ہیں تو شروع ہی یہ ہوتی ہے, وما برئ نفسی, میں اپنے آپ کو بہت پاک دامن نہیں سمجھتا ہوں, الا ما رحم ربی, اگر میرے پروردگار نے مجھے ایسی سچویشن میں سے بچایا نہ ہوتا تو میں بہت, نبی ہو کر بھی میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ سوچ سکتے ہیں ایک نبی ایسی سچویشن میں آتا ہے تو اپنی کریڈٹ نہیں دیتا, کہتا ہے اللہ تیری مہربانی تھی جو تو نے بچا لیا. تو آپ, ہمیں اور آپ کو کتنا چاہیے کہ اے اللہ اگر ایسی سچویشن میں ہو کہ آگ لگی ہو تو ہی بتا دے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یہ جو چیز سنانا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے اب جو ہے کہتے ہیں کہ مدرسے میں آئے ہم دونوں اور غصہ ہے, غصہ گھر میں تو نہیں نکالا, بھاگے مدرسے میں. کہتے ہیں نجف کا چکی واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک دیوانے کو دیکھا, کچھ بچے دوڑائے ہوئے ہیں اس کو, دیوانہ بھاگ رہا ہے اور بچے اس کے پیچھے دوڑائے ہوئے. اچھا, اب زور سے بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا مدرسے کا گیٹ کھلا, وہ مدرسے میں آ گیا. جب مدرسے میں آ گیا, مدرسے کے اندر پہنچ گیا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ ان دونوں کے کمرے کے سامنے آیا اور رک گیا. کہا بچوں آؤ آؤ آؤ. آ گئے, کیا بات ہے, اب یہ دیوانہ ہم سے بات کرے گا. اب تک دوڑا رہے تھے, لیکن یہ دوڑتے دوڑتے مدرسے کے اس میں آ گئے اندر, اور اسی کمرے میں جہاں یہ دونوں تھے انہی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اس نے کہا دیکھو یہ بھی دیوانے ہی ہیں جو اندر ہیں, یہ بھی دیوانے ہیں. تو اب ان دونوں کو کان لگ گیا کہ بھئی ایک دیوانہ آ کے ہم سے ہمارے کمرے کے سامنے کہہ رہے کہ دیوانے اندر دو موجود ہیں. اور اس سے جو بات کہی وہ ان کو حیران کر دینے والی تھی. اس نے کہا ایک جملے سے بھاگ کر آیا ہے اور ایک اس لیے بھاگ کے آیا ہے کہ بیوی چائے کپ میں ڈالے تھی, کپ ٹوٹ گیا ہے. ایک بھاگ کے آیا ہے ایک کلام سے, اور ایک بھاگ کر آیا ہے چائے کے کپ ٹوٹنے سے. آؤ دیکھو ان دیوانوں لوگوں کو. یہ کہا اور 9 2 11. اس نے کہا یہ کہاں. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ دونوں اٹھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ اب یہ نوبت ہماری پہنچ گئی کہ دیوانے ہم پر ہنس رہے ہیں اور تانا دے رہے ہیں, اب چلے جائیں گھر. تو دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے پاس یہ جو طریقہ ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے ایسے وقت پہ ہاتھ پکڑ لے, دستگیری کر دے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں.
اسی لیے آج جو ہمارے وہاں خرابی آ گئی ہے نا، ابھی بات میں نے سمیٹ لی، تو غصہ جو دنیا کا ہے، مادی ہے، جو برا ہے، جو اللہ سے دوری کا سبب ہے، جو ہماری دیوانگی کا سبب ہے، جو آگ ہے، اس سے تو آپ کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف غصہ کہا ہے آپ کو کرنا ہے۔ میں ایک دو مورد آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھو یہ غصہ نہیں ہے، اس بنا پر آپ اسی اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے اسی علماء میں، ہمارے ہندوستان میں ہے، اسی ہندوستان میں کسی کو ایک شیعہ کو ایک طعنہ دے دیا، کیا بات کر رہے ہو، غدیر کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ اور آپ جانتے ہیں اس آدمی کو یہ طعنہ اتنا زیادہ دل پہ لگا کہ اس نے 30 سال تک محنت کر کے کتاب لکھ دی۔ یہ بھی تو غصہ ہے کہ میں جس مذہب کو مانتا ہوں، اور علامہ امینی کے بارے میں بھی ملتا ہے، علامہ امینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ہی جملے نے ان کو اپنی زندگی پوری لگا دی خالی اس جواب کو لکھنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غصہ بہت زیادہ مقدس ہے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں، آج ہمیں اور آپ کو غصہ آنا چاہیے، اس لیے ہمارا امام پردے میں ہے، لیکن پریشانی یہ ہے ہم کو غصہ نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں مقدس غصہ۔ آج قرآن میں ہے کہ آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ ایک مثال ہے، دیکھیے ہماری زندگی سے بھی تعلق، اللہ کہہ رہا ہے کہ کلوا من طیباتکم، پاکیزہ کھاؤ، ولا تعتدوا، لیکن تعتدوا کا مطلب کیا؟ باؤنڈری کراس نہ کرنا۔ فیحل علیکم غضبی، ورنہ کیا ہوگا؟ میرا غضب تم تک آ جائے گا۔ تو آج ہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ کہہ رہا ہے غصہ کرو کب؟ جب تمہیں اللہ روزی دے اور اس کو برباد کیا جا رہا ہو تو تم غصہ کرو۔ لیکن حقیقت جان لیجئے کہ ان ساری جگہوں پر جو مقدس غصہ ہمیں نہیں آتا ہے، ہمیں سارا غصہ کب آتا ہے؟ جہاں تقدس کا کوئی سوال نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہ جو جملہ حدیث کا اماموں کے بارے میں اور بیوی کے بارے میں، ان اللہ یغضب لغضبها یرضا لرضاها، اگر غصہ آنا ہے آپ کو تو جہاں اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ان کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، تو آپ کو اور مجھے بھی آنا چاہیے غصہ، ایسا غصہ آنا چاہیے جس سے اللہ کا ہمیں، آپ واقعی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو چند چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں اور ہمیں غصہ نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ خدا کی آیتوں کا انکار۔ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے جو میری آیتوں کا انکار کرے گا فَيَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي، میرا غضب اس کو اوپر آنے والا ہے، میرا غصہ اس پہ نکلنے والا ہے۔ اور اسی غصے کا ایک نتیجہ جانتے ہیں کیا؟ قرآن نے کہا ہے جب اللہ غصہ کرتا ہے انسان کے اوپر تو اس حد تک بھی غصہ ہوتا ہے کہ انسان کی شکل بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیے آج جتنے بھی بندر بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، آگے کہتا ہے یہ میرے غضب کا حصہ ہے، یہ میرا غصہ تھا جس کی بنا پر میں نے ان کو بنا دیا۔ اسی طرح بعض اللہ کی آیتوں کو ماننا، بعض کا انکار کر دینا، اللہ کہتا ہے یہاں بھی میرا غضب۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ 68 جگہ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ مقدس غصہ ہے۔ آج انہی میں سے ایک چیز ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ بڑی آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے اللہ کا قانون پامال ہوتا رہے اور ہم مسکراتے رہیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ تو غصہ اصل ناجائز ہے۔ آپ کو جو ہے کیا ہے؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ ایک ہماری بیٹی بد حجاب ہو اور ہمیں غصہ نہ آئے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر تو غصہ تمہیں آنا چاہیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ آپ دیکھو ایک غصہ امام حسین کا تھا کربلا میں، کتنا عجب غصہ تھا۔ 7 بار امام نے حملہ کیا، ایک بار جب حملہ کیا تو غصہ اس حد تک تھا شبیہ رسول کو تم نے خاک میں ملا دیا۔ ہم دیکھیے امام، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے کس قدر غصے میں تھے کہ جب ذوالجناح کو، گھوڑے کو مقتل میں دوڑایا اور اتنا زوردار حملہ کیا کہ میمنہ اور میسرہ مل گیا، داہنی اور بائنی طرف جو فوجیں تھیں ٹکرانے لگی،
اور قادسیہ تک، کوفے کے قریب تک پہنچ گئیں اور کہتے تھے یا اے حسین الامان الحافظ، بس ہے آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ امام ایک جملہ کہتے تھے، کہتے کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم بھاگ رہے ہو، یہ میرا غصہ ہے، میرے علی اکبر کو تم نے مار دیا۔ تو آپ دیکھیے واقعاً انسان کو غصہ ایسی ہے جگہ ناحق قتل ہو رہا ہے، آپ کو غصہ نہ ہے، غصہ آنا چاہیے۔ تو یہ غصہ جو ہے انسان کے اندر ایک پاور کا نام ہے، لیکن اس پاور کو آپ کو قید میں رکھنا ہوگا۔ جب خدا چاہے تو غصہ آئے، اور جب خدا نہ چاہے تو غصہ نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں کیا کہ میرے اندر جو خدا نے غصہ، اسی لیے کہا ہے ہر غصہ کرنے والا انسان شرمندہ ہوتا ہے، اور بھی خاص طور سے جب اس کا غصہ مقدس نہ ہو۔ جب اس کا غصہ مقدس نہ ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آج یہ حدیث مکمل کر دیتا ہوں، اور میں ایک بات اور آپ کو سناتا ہوں، اور اسی سے آ جاتا ہوں مصائب کے اوپر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ غصہ انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے اگر اللہ اس کے ساتھ میں نہیں ہے، اور اگر یہ اللہ ساتھ میں ہے تو یہی اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے علماء، کتنے ایسے علماء تھے۔ آقا مرشی ایک زمانے میں جب شاہ کی حکومت آئی اور امریکنز اتنے آ گئے، اتنے ان کی حکومت کا بول بالا ہو گیا کہ جو کوئی حجاب پہنتا تھا اس کے حجاب کو اتار لیتے، کھینچ لیتے۔ حتیٰ ایک بار قم میں ایسا ہوا کہ جو عورتیں معصومیں قم کی زیارت کرنے آئیں، ان کو جو ہے وہ جو وہاں کا پولیس کا ہیڈ تھا قم کا، وہ حرم میں آیا اور ایک ایک عورتوں کے سر سے چادریں چھین، حرم معصومہ۔ تو اب اتفاق یہ تھا کہ آگے مرشی جو ہے وہاں زیارت کرنے آ رہے، تو دیکھا چیخ چلا رہی ہیں عورتیں، رو رہی ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ یہاں کھڑے ہو اور یہ عورتیں چلا رہی ہیں؟ اور تو کہا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ پولیس کا ہیڈ وہ ان کے فورس کے ساتھ چادر اتار رہا ہے ان کا۔ تو کہا تم دیکھ رہے ہو، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ کہا ہم کیا کر سکے، ہماری جان کا خطرہ ہے۔ کہا آؤ میں دکھاتا ہوں۔ کہتے وہ گئے، بڑھاپا تھا ان کا، گئے اور اس سے کہا رکو، اور رکو ہی نہیں، وہ عصا لیے ہوئے تھے، اس کے منہ پہ مارا اور کہا اب اگر ایک کسی عورت کے ہاتھ لگایا تم نے تو اب اتنی زور سے مارا کہ اس نے ایک بار ان کو دیکھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ جاؤ، جو اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے اللہ اس کا نگہبان ہوتا ہے، جاؤ تمہارے جو بس میں وہ کر لینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم، میں اگر مارا بھی چاہوں تو اللہ کے لیے میں نے کام کیا۔ عجب ہے، آپ دیکھو یہ کہہ کے وہ بندہ اپنی فورس کو لیا چلا گیا، اور دوسرے دن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں نکلا آیا جو ہے جانے کے لیے، اور ایک شیڈ کے اندر سے گزرا، جیسے ہی وہاں پہنچا وہ شیڈ اس کے اوپر گرا اور اسی جگہ ختم۔ اللہ کو دیکھو، اللہ کہتا ہے جو میرے لیے غصہ کرتا ہے میں اس کے لیے غصہ کرتا ہوں، لیکن تمہارا غصہ میرے لیے ہونا چاہیے۔ میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے واقعاً یہ موضوع جب ہے، اب آج مولا ہماری غربت میں ہے اور ہم امام کی نصرت کر سکتے ہیں، وہ دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے نا، تو جو امام کی ناراضگی کا سبب ہے اس کے لیے غصہ ہو جاؤ، اس کے لیے غصہ کرو۔ آج ایک بڑی عجیب بات ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہمیں پتہ ہے کہ مولا، اگر مولا کا چاہنے والا نماز نہ پڑھے تو مولا ناراض ہوں گے۔ ہم بھی تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا امام زمانہ ناراض ہوگا، میرا غصہ امام زمانہ کے لیے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ جب ہمیں اگر چائے ٹائم سے نہیں ملی تو غصہ آئے گا، اب بیوی سے بات نہیں ہوگی، ہفتے تک غصے رہیں گے،
کھانا ٹائم سے نہیں ملا، ارے تم نے میرے کپڑے پریس نہیں کیے، اتنی حد تک آ گئی، یہ غصہ ہوگا، لیکن کبھی اللہ کے لیے غصہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھو اسی کربلا میں غصہ کرنے والے صرف اللہ کے لیے تھے، اور کس حد تک غصہ تھا۔ میں نے کہا خالی امام حسین کی بات نہیں ہے، آپ غصہ دیکھنا چاہتے ہو جناب حبیب کا غصہ۔ امام نے کہا بھائی حبیب نماز کا وقت ہے، جان سے کہو ہم نماز پڑھ لیں، ہمیں اجازت دو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ وہ جناب حبیب بچپن کے ساتھ ہی ہیں، گئے جا کے اس فوج اشقیہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ اے اشقیہ، آقا ہمارا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تم جنگ روکو، ہم بھی جنگ روک دیتے، ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں، پھر جنگ شروع ہوگی۔ کسی ملعون نے کہا کہ حبیب جا کر اپنے آقا سے کہہ دو، ان کی نماز کا کیا فائدہ۔ اتنا غصہ اس بات پہ آیا کہ وہیں سے امام کو سلام کیا، آقا اب یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ ہوگی، یہ طعنہ میں نہیں سن سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہیں سے امام کو آواز دیا اور حملہ کیا۔ آپ دیکھیں کتنا غصہ تھا کہ میرے امام کے، میرے مولا کی نماز نہیں قبول ہوگی، تیری نماز قبول ہوگی۔ اور تاریخ کہتی ہے جس نے یہ کہا تھا اس کو اسی وقت جا کر مار دیا۔ اور پھر لڑتے لڑتے کتنا، آج یہی چیز تھی، بی بی نے جو ہے کوفے میں جب بی بی نے خطبہ دیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہیں، تو انہی کوفی آواز دیتے تھے، کہتے تھے آپ اٹھیں، آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بی بی نے خطبہ اسی جگہ پر دیا، اے غدارو، جب ہم بلانے آئے تھے تو تم نے ہماری مدد نہیں کی، آج کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ آئیں گے، اس لیے کہ ہم اس حالت میں آ گئے۔ لیکن آپ دیکھیں غصہ اور بھی کسی کا تھا، میں اس غصے کو آپ کو اندازہ میں چاہتا ہوں آپ سن لیں، وہ مصائب بھی ہے، تو یہ غصہ واقعاً کس حد تک تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک کنیز جس کا نام شیریں تھا، شیریں چوتھے امام کی بیوی کے ساتھ مدینے آئی تھی اور امام کے گھر میں رہتی تھی۔ امام نے ایک جوان آیا جس کا نام عزیر تھا، اس عزیر جب آیا شام سے آیا تھا، کہا مولا میں آپ کو دیکھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھوا دے۔ کہاں عزیر، لو کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ اندازہ کیجئے کلمہ پڑھا اس نے، کہا مولا آپ کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ اجازت دیجئے میں چلا جاؤں۔ امام نے فرمایا عزیر عیسائی ہو، شام جاؤ گے کوئی ہے نہیں، ابھی اسلام سیکھا بھی نہیں ہے، تو ایک کام کرو ہمارے وہاں رہ جاؤ 1 سال اور اسلام سیکھ لو، پھر چلے جانا۔ اسے مولا اگر آپ یہ دعوت دے رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو، تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، تو میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ 1 سال رہا، اس نے اسلام سیکھا، دین سیکھا۔ جب 1 سال پورا ہوا، مولا اب اجازت دو، میں نے پورے سال رہ کے آپ کے وہاں سے، آپ کے پاس سے علم سیکھ لیا۔ کہا عزیر اکیلے ہو، گھر نہیں ہے، اکیلا بندہ کیا کرے گا، شادی کرو۔ کہا مولا کون مجھ سے شادی کروائے گا، کون یہاں شادی کرے گا، میں عیسائی ہوں۔ اور کہا تم کہو تو میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں۔ اس وقت کہا مولا اگر آپ کروانا چاہتے تو کروا دیجئے۔ امام گھر میں گئے، جناب شہربانوں سے بات کی، فرمایا اگر تم اپنی اس کنیز کی شادی کی مجھے اجازت دو تو میں شادی کروا دوں۔ بی بی نے فرمایا کہ آقا آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ سب میں خود بھی اور یہ سب آپ کی تابع ہے۔ امام نے اس کنیز کو بلایا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہاری شادی اس جوان سے کروں۔ اس نے کہا ہاں بالکل آقا کر دیجیے۔ شادی ہو گئی۔ آپ دیکھو کتنا رحم تھا مولا کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب شادی ہو گئی، مولا اب تو شادی ہو گئی چلے جاؤں۔ کیا شادی جوڑا ہو، تھوڑے دن آرام کرنے کا ہے، تم 1 سال اور ہمارے پاس رہ جاؤ، تم میاں بیوی ساتھ میں رہ جاؤ، ہم تمہارے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ 1 سال اور رہا۔ جب 1 سال 3 سال گزر گئے تو اس جوڑے نے کہا مولا اب ہمیں اجازت دو۔ کہا پیسے ہیں تمہارے پاس، گھر بنانے کا پیسہ ہے، بزنس کرنے کا ہے۔ کہا مولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں کریں، میں ایک کام کرتا ہوں تمہارے لیے گھر کا اور بزنس کا انتظام کرتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، غصہ میں ادا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ غصہ تھا مقدس۔ جب امام نے کہا یہ پیسے لو گھر بنانا اور یہ بزنس کے لیے پیسے ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے وہ جوان آ گیا، آقا
اس احسان کو کیسے بھلاؤں گا میں؟ آپ نے مجھے مسلمان بنایا، آپ نے میری شادی کی، اب میرے ساتھ یہ بھی کرے، گھر بسائیں، بزنس کریں۔ بولا ایک خواہش کروں آپ سے؟ فرمایا ہاں زہیر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عجب جملہ ہے روایت کا۔ روایت کہتی اس سے مولا جب میرا گھر بس جائے، میرا بزنس سیٹ ہو جائے تو ایک دن میرے مہمان ہوگے، میرے وہاں مہمان آؤ گے؟ تاریخ کہتی ہے امام نے کہا ہاں زہیر اس میں کیسی بات ہے، تم ایسا تھوڑی اب تمہیں غلام سمجھتے ہیں، اور تم بالکل جاؤ گھر بسا لو، جب تمہارا سیٹ ہو جائے تو ہمیں بلانا، ہم بالکل آئیں گے۔ عجب جملہ ہے۔ جیسے ہی عزیر سے امام نے کہا، عزیر نے جا کر شیری سے کہا، اس نے کہا مجھے بھی امام کے پاس لے چلو، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہتا ہاں چلو شیری امام کے پاس لے کر آئے گا۔ مولا آپ نے عزیر سے کہا ہے نا کہ میں آپ کے گھر آؤں، تمہارے گھر آؤں گا؟ کہا ہاں میں نے شیری کہا ہے۔ کہ مولا ایک احسان اور کرنا، ان سیدانیوں کو بھی لے کر آنا جنہوں نے میں نے پالا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، میں ان کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ان شہزادیوں سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ مولا جب مہمان بنیے گا تو ان کو ساتھ میں لے کر آئیے گا۔ بس ارباب اعضا امام نے یہ سنا، سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور فرماتے تھے، کہتے تھے شیری ہم تمہارے وہاں ان سیدانیوں کو بھی لے کر آئیں گے، ان کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے۔ لو ارباب اعضا، اس کے بعد یہ جوڑا چلا گیا مقتل۔ عجب جملہ کہتا ہے، یہ جب ان کا گھر بس گیا، یہ آرام پاتے ہیں، تو شیری روز کہتی دیکھو ہم جس امام کو مانتے ہیں نا وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اے عزیر جاؤ مدینے کے راستے میں بیٹھو، میرا امام آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ عزیر کہتے ہیں دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ کھل گیا ہے، دروازہ کھل گیا ہے، مجھے آواز دی جا رہی ہے کہ اے آنے والے آؤ دیکھو آقا آیا ہی چاہتے ہیں۔ ایک بار خواب سے ایک کنیز اٹھی اور اس نے عزیر سے کہا میرے ساتھ چلو، میں نے ابھی دیکھا ہے، میں اسی ہماری کو دیکھا ہے کہ آسمان سے اتر رہی ہے اور میرے گھر کے پہلو میں ہے، کوئی بی بی تڑپ کے کہتی ہے ہائے میرا حسین، اے عزیر میرا مولا آ گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے عزیر اور شیری دونوں اس راستے کی طرف چلے، کچھ دور چلے، شیری کہتی ہے میرا دل دھڑک رہا تھا، میں بے چین تھی کہ میں نے کیسا منظر دیکھا۔ اب ایک طرف جب دیکھا تو کچھ لوگ شراب نوشی میں مفتول ہیں، دوسری طرف دیکھا کچھ اجڑے ہوئے لوگ، بے پردہ لوگ، غم کے ستائے لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیری کہتی ہے میں ان کی طرف گئی تو میں نے پوچھا بی بی آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ تاریخ نے جب جملہ لکھا کہا ہے شیری ارے تم نے نہ پہچانا، یہ ہمارے بھائی کا وعدہ تھا جو پورا کرنے ہم آئے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اس مظلوم کنیز نے کہا بی بی آپ کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا بھائی عباس کیا ہوا؟ آقا کیا ہوئے؟ کہ شیرینوں کے لہجے میں دیکھو۔ اور باب اعظم غصہ یہ تھا بی بی میں اپنے آپ کو بیچ کر آپ کے لیے چادریں لاؤں گی۔ بی بی نے تڑپ کر فرمایا اے شیری یہ ظالم ہمارے سروں سے چادریں اٹھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ الہی بحق سہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری سزاداری کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں امام کے صدقے میں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ مومنین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہماری دنیاوی و اخروی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ
اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما۔ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے۔ مرحوم رضا حسین بھائی وکیل، نور بانو بھائی وکیل، روشن علی بھائی وکیل، شیرین بھائی وکیل، محمود بھائی وکیل، خورشید بھائی وکیل، امینہ بھائی، عنایت اللہ اور وکیل فیملی تمام